یہ سوال بڑا لمبا ہے، میں موٹی سی بات کرتا ہوں. یہ حیدرآباد سے ہیں، عمران اشرف ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ بجلی رب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا ہر ماہ 4 روپے تک پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، کیونکہ IMF سے معاہدے کی شرائط میں شامل ہیں. سر حکومت 1 ارب کی خاطر غریب عوام کا معاشی قتل، تو کیا یہ ملک IMF کے بغیر نہیں چل سکتا؟ تو حضور یہ نہیں چل سکتا. آپ کا ہر وہ بچہ بھی گروی پڑا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوا، تو پتہ نہیں 2.25 لاکھ کا کتنے کا مقروض ہے. اور اگر اب بھی نہ سنبھلے یہ لوگ، تو وہ والدین جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں، سمجھیں ان کی اولادیں بھی مقروض ہوں گی. اور اس کی وجہ ہے، ایک پرائم منسٹر ہوتے تھے، وہ ماہر اقتصادیات تھے، چودھری محمد علی. ہمارے یہاں تو لوگوں کو اب نام بھی نہیں یاد. جب پاکستان میں یہ بدعت شروع ہوئی قرضے کی، تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا. میں خود بچہ تھا، میں نے خود بہت بعد میں پڑھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر قرضوں کا کلچر، الفاظ 100% وہ نہیں ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، قرضوں کا کلچر عام ہو گیا تو وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستان کو قرض کی قسط ادا کرنے کے لیے بھی قرض لینا پڑے گا. سو دس از واٹ. جہاں کے حکمران اتنے کرپٹ ہوں، اور یہ آپ کے میرے وہم و گمان سے بھی باہر ہے. یہ اربوں نہیں، خربوں پاؤنڈز، پتہ نہیں کتنے 100 خرب پاؤنڈز ملک سے باہر جا چکے ہیں. لوٹ مار سب کچھ ریکارڈڈ ہے، لیکن نہ کو سار ہے نہ پیر ہے. اس لیے پھر وہی بات، کرتوت، پرفارمنس کیا ہے، کارکردگی کا ہے، اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. باقی ساری اپنا. کاشف شیخ صاحب ہیں بند روڈ لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان اس دنیا میں واحد ملک ہے جو ایک خاص نظریے کی بنا پہ مرز وجود میں آیا. کاشف شیخ صاحب، اسرائیل بھی ایک خاص نظریے کے تحت ہی وجود میں آیا ہے. بہرحال یہ ایک اور طرح کی بحث ہے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی شروع دن سے اس مملکت خدا داد کو اندرونی بیرونی خطرات، یہ بر صغیر کے مسلمانوں کو رسول اللہ نے فتح کی بشارت دی تھی. روم، ایران اور تزاریوں کے باب میں سرکار کی پیشگوئیاں پوری ہوئیں، تو یہ بھی پوری ہو کر رہے گی وغیرہ وغیرہ. میرا سوال ہے کہ ہماری جد و جہد کا مرکز کیا ہونا چاہیے تاکہ ہم ایک عظیم قوم بن پائیں؟ کاشف بھائی، گزارش یہ ہے کہ آج یہ جو ہے نا پیدرم سلطان بود والا رویہ بڑا مروا دینے والا رویہ ہے. اپنے ماضی پہ فخر نہ کریں، اس میں ہمارا آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہے نہیں. صلاح الدین ایوبی کرد تھے، طارق بن زیاد بربر تھے، امیر تیمور ترک تھے، وہ جو آٹومنز ہیں وہ سارے کے سارے ترک تھے. امیر تیمور کے ٹرائب کا نام برلاس تھا. اچھا، اسی طرح مغلز تھے، وہ ترک تھے. اچھا، ایون محمود غزنوی واز اے ٹرک. ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے یہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. اچھا، روم، ایران اور تاتاریوں کے باب میں، تاتاریوں نے جو پہلے کیا تھا وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور پھر جب تک ان کے چند بندے خود مسلمان نہیں ہو گئے. اچھا، کیوں؟ اب یہ ہے کہ پیشگوئیاں ہوتی ہیں مشروط. ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، لیکن رحمان اور رحیم کی ان صفات سے استفادہ کے لیے آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، ورنہ جہنم بھی اسی رحمان اور رحیم کا ہے جس کی جنت ہے. چیزیں غیر مشروط نہیں ہوتی. ماں باپ اور اولاد کے درمیان، رب اور بندے کے درمیان کوئی ان رشتوں کی شرائط ہیں. سپریم ترین ریلیشن کیا ہے؟ خالق کا اور مخلوق کا. تو اس کے کچھ ادب آداب ہیں. اچھا، اب آپ نے کہا کہ ہماری جد و جہد کا مرکز کیا ہونا چاہیے. آپ اپنی جد و جہد کے مرکز سے ہی واقف نہیں ہیں. حضور نے کہا علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے. ٹھیک ہے، یہ ایک سمبولک بات ہے. انہوں نے کوئی اسلامیات پڑھنے تو نہیں جانا تھا نا چین.
مطلب ہے سائنس اور ٹیکنالوجی. ہمارے ہاں اچھے خاصے بد نصیب کم نصیب انٹلیکچوئلس ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کو مذہب کے مقابل کھڑا کر دیتے ہیں کہ اس کے خلاف کوئی چیز. چند روز پہلے میں کسی بندے کا ایک کالم پڑھ رہا تھا جس میں وہ لکھتا ہے کہ جی سائنس اور ٹیکنالوجی کو بت بنا لیا. وہ بت نہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی روحانیت ہے. کیا رب العالمین، وہ رب المسلمین نہیں، رب العالمین. یہ تو ایک گیلیکسی کا ایک چھوٹا سا بہت معمولی حصہ ہے جسے ہم پلانٹ یہ ارتھ کہتے ہیں، کرۂ ارتھ. اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. پھر ہم یہ بنیادی طور پہ سائنس کیا ہے؟ سائنس کیا کسی ایسی چیز سے ڈیل کرتی ہے؟ مجھے آپ بتائیں جو کارخانہ قدرت سے باہر ہو. اگر ستاروں کا، سیاروں کا علم ہے، پودوں کا علم ہے، پہاڑوں کا علم ہے، زمینوں کا علم ہے، تیل کا نکالنا ہے، کان کنی ہے، فلانا، تو کیا ہے یہ سب؟ یہ تو پہیلیاں بوجھنے والی بات ہے. یہ تو وزڈم کی آخری انتہا ہے. آج کے انسان کا آج سے صرف 1000 سال پہلے کے انسان سے موازنہ کریں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آدمی کے. بڑے بڑے بادشاہ صرف ایک پیچش نہیں سنبھال سکے، علاج ہی نہیں تھا. اب اعضاء تبدیل ہو رہے ہیں تو اعضاء اس کی رضا کے بغیر نہیں تبدیل ہو رہے. کسی نے جان ماری ہے، کسی نے محنت کی ہے. بلڈ گروپ کا آج سے 1000 سال پہلے تو نہیں کسی کو پتا تھا کہ یہ اے پازیٹیو ہے یا اے نیگیٹو ہے یا بی ہے یا جو بھی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی، آپ نے نا میرے بھائی یہ جو کہا نا ہماری جدوجہد کا مرکز ہونا چاہیے حصول علم، ورنہ 50-55 سے زیادہ ملک بھی اگر مسلمان ہیں، یہ 70 بھی ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کوئی حیثیت ہے؟ مٹھی بھر یہودی دنیا کو ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں، few million Jews. تو میں تو نہیں اس بات کو ریزینٹ کرتا. اللہ پاک تو کیا کر رہے تھے مسلمان جب ہلاکوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی، خاک و خون میں نہلا دیا، برباد کر کے رکھ دیا. پناہ نہیں ملتی تھی. کیوں؟ کرتوت. جب تک تگڑے تھے تب تک تگڑے تھے، جب کچھ نہیں ہے. تو میرے نزدیک علم ایک زمانہ تھا، وہ تھا مسل کا، اب زمانہ ہے عقل کا. اب وہ جا رہے ہیں مریخ پہ، چاند پہ. اب وہ باقاعدہ رہائش گاہیں. میں نے چند دن پہلے اس میں پڑھا ہے، was shocked. ایک تقریر سنی میں نے اسرائیل کے پرائم منسٹر کی. میرے لیے تو، میں تو جاہل آدمی ہوں بھائی، میں تو ہل گیا کہ اس نے کہا 1000 لاکھوں ایکڑ پہ ہم پودا لگاتے ہیں، پانی کا ایک قطرہ ضائع نہیں ہوتا. ہر پودے کو اس کی ریکوائرمنٹ کے مطابق پانی ملتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہے؟ ہمارے یہاں تو جہاں میں رہتا ہوں میں دیکھ کے کٹتا ہوں، لوگوں کے پاس 2-2 3-3 گاڑیاں ہیں. ہم نے سختی سے اپنے ڈرائیورز کو منع کیا ہے، خبردار بالٹی میں پانی بھرو، اس سے دھو. وہ پائپ لے کے دھوتے رہتے ہیں، اس کے بعد گاڑی سکھا رہے ہیں، پائپ پھینک دیا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے. کوئی شعور ہی نہیں. ایک بندہ یہ اس بات پہ فخر کر رہا ہے. یہاں بددیانتی، کرپشن اور مذہب کی ایکسپلائٹیشن، اس کا مس یوز، یہ ساری باتیں. تو جو آپ کو جو بشارت دی گئی ہے، اس بشارت کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ہیں. پہلے وہ شرطیں پوری کر لیں، بشارتیں پوری ہو جائیں.